زمانہ کچھ نہیں بولتا، سب پیسہ بولتا ہے۔ پیسہ آنے کے بعد انسان نہیں، انسان کا مزاج بولتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی ماں نے اپنے بچے کو گوپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اچھا مہمان وہ ہوتا ہے جو سب کے ساتھ یکساں ہو۔ منہ دیکھ کر مہمان نوازی کرنے والا تو اچھا میزبان ہوتا ہے، نہ ہی اچھا انسان۔ اور پھر وہ اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ ہر ایک کو بتا دیتا ہے صلہ بہترین، ان اللہ مع الصابرین۔ اس سے مانگو، وہ ہے بڑا کریم، فإن اللہ غفور الرحیم۔ والد کی قدر کرو، والد کے سامنے اونچا نہ بولو، والد کی سختی برداشت کرو، والد کا احترام کرو، والد کی باتیں غور سے سنو، والد کے سامنے نظریں جھکا کر رکھو۔ والد کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نماز بھی ادا نہیں ہو پاتی، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ انسان نے کہا میں تھک چکا ہوں، جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی۔ خوف دراصل خواہش سے جنم لینے والی کیفیت ہے۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں خوف زدہ رہتے ہیں، اور دنیا ان سے دور بھاگتی ہے۔ خواہش کو اپنے پیچھے پھینک دو، اللہ پر بھروسہ کرو، دنیا مثل سایہ پیچھے بھاگے گی۔ منفی سوچیں گے تو منفی کا امکان بڑھے گا، مثبت سوچیں ہوں گی تو مثبت واقعات کی قطار لگ جائے گی۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پہ یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے، اس سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڈ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہنے والا دروازہ توبہ کا ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ میرے جسم کو دفن کر دینا اور میرا کوئی مزار نہ بنانا، میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے جس نے پوری دنیا فتح کی تھی، مرنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر اعظم۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان ہر طرح کے لوگوں سے رائے قبول کرتا ہے اسے غلطی اور جھوٹ کی جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہو جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اے اللہ ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، آمین۔ ایک تلخ حقیقت، سچی باتیں مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ نہ ہو۔ انگریز فخر کرتے ہیں کہ ہمارے سائنسدان چاند تک گئے، لیکن ہمیں فخر ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ اے اللہ میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، جو میرے حق میں بہتر ہے بس وہی وسیلہ کرنا۔
حشر کے دن تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا، پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈو گے؟ ہاں، ابھی کافی سوچیں آئیں گی، تمہارے ذہن میں کافی سوال آئیں گے کہ نہ جانے کب دعا قبول ہوگی، کیسے ہوگی، اتنی دیر ہو گئی ہے، شاید اب تو نہیں ہو سکتی۔ ان سب خیالات کو چھوڑ کر بس ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا جس شدت سے تم اپنی دعا کو پورا ہونا دیکھنا چاہتے ہو، پھر دیکھنا کبھی تمہارا دل ہار نہیں مانے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا۔ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ بحث نہ کرو، بحث محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ بدگمانی اتنی طاقتور ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ہی ختم کر جاتی ہے۔ تمہاری نیت سے تمہارا اللہ واقف ہے، لوگوں کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں اتنا تقسیم کریں کہ تو خوش ہو جائے، آمین۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ تم سزا اور جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتا کون گنہگار ہے، کون بے گناہ ہے؟ یہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور یہ اختیار بھی اللہ کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ ابلیس میں 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا، عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو ضد نہ کرتا، سر بسجود ہو جاتا۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے شخص کو خدا حافظ کہہ دینا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ کوئی تمہارا کردار اٹھا کر بیچ سڑک پر بھی لٹکا دے تو بھی یاد رکھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جو لوگ آپ کو پرسنلی نہیں جانتے ان کی باتوں کو بھی آپ پرسنلی مت لیجیے۔ ہر چیز ہم پیسوں سے خرید سکتے ہیں لیکن عزت، نصیب اور قسمت کبھی نہیں خرید سکتے۔ انسان دوسروں کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے، اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔